بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ یہ دعا پڑھو۔ یہ دعا قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور اللہ کو راضی کرتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے۔ محترم ناظرین، ایک ایسی دعا جو قبر کی ہولناکیوں کو روک دیتی ہے۔ یہ تسبیح جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ جس کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہو تو یہی دعا اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ دعا وہ عمل ہے جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتی ہے۔ جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو یہ تسبیح آسانی پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی دعا دیوار بن جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ دعا عام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ اور وہ دعا کون سی ہے، وہ عمل کون سا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لائے ہیں جو آپ کو آخرت کی ساری مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق اور دولت میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ بے شک خداوند عالم کی طرف سے دعا استجابت کے الہی سنتوں اور قوانین کے ذریعے انجام پاتی ہے، جیسا کہ تمام افعال میں خدا کا یہی طریقہ رائج ہے۔ منفعل ہونا خدا کی ذات میں نہیں ہے، جیسا کہ ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ کبھی ہم غصہ ہوتے ہیں، کبھی خوشحال ہوتے ہیں، کبھی چست رہتے ہیں اور کبھی ملول و رنجیدہ رہتے ہیں۔ اور خداوند عالم کے افعال ایک طرح کے قانون اور سنت ہیں، ان میں خوشی یا غصہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تمام سنتیں اور قوانین الہیہ اپنی جگہ پر ثابت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم خوش ہوگا تو دعا قبول کرے گا اور ناراض ہوگا تو دعا قبول نہیں کرے گا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم خدا کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم خدا کی سنت میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لن تجد لسنت اللہ تحویلا، ہرگز خدا کے طریقہ کار میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ دعا قبول ہونے میں اللہ کی سنت کیا ہے؟ دعا رحمت کی کنجی ہے۔ دعا اور استجابت کے درمیان رابطہ کے سلسلے میں نصوص اسلامیہ میں دعا اجابت کی کلید کے عنوان سے تعبیر کی گئی ہے، اور یہی کلمہ دعا اور استجابت کے درمیان رابط کے نوعیت کو معین و مشخص کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے، دعا کلید رحمت ہے، اور امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کو وصیت فرمائی، تمہارے ہاتھوں میں اپنے خزانوں کی کلید قرار دی، پس جب تم چاہو تو اس دعا کے ذریعے خزانوں کے دروازے کھول سکتے ہو۔ پس معلوم ہوا کہ جس کلید سے ہم اللہ کی رحمت کے خزانوں کو کھول سکتے ہیں وہ دعا ہے، اور اللہ کی رحمت کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام لوگ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جائیں، اور ایسا بھی نہیں کہ تمام لوگ آسانی سے
اللہ کی رحمت کے خزانوں کو حاصل کر سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند عالم کے قول ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ انسانوں کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں ہے کے بارے میں روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا وہ دعا ہے، بے شک دعا وہ کلید ہے جس کے ذریعے خداوند عالم لوگوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اس کلید کو خداوند عالم نے اپنے بندوں کے ہاتھوں میں قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے تم میں سے جس شخص کے لیے باب دعا کھل جائے تو اس کے لیے اجابت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو دعا کے ذریعے بندے کے لیے دروازے کھول دیتا ہے وہ اس کے لیے ابواب اجابت بھی کھول دیتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے جو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے زیادہ دعا کرو اس لیے کہ دعا ہر رحمت کی کنجی ہے، ہر حاجت کی کامیابی ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو دعا کے علاوہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا کوئی دروازہ نہیں جس کو بہت زیادہ کھٹکھٹایا جائے اور وہ کھٹکھٹانے والے کے لیے نہ کھلے۔ اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے مروی ہے دعا کامیابی کی کلید اور رزقداری کے بار ہیں، اور سب سے اچھی دعا وہ ہوتی ہے جو پاک و صاف اور پرہیزگار دل سے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں تمہاری اس اسلحہ کی طرف رہنمائی کروں جو تم کو تمہارے دشمنوں سے محفوظ رکھے اور تمہارا رزق چلتا رہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا خداوند عالم کو رات دن پکارو، اس لیے کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ عمل اور دعا اللہ کی رحمت کی دو کنجیاں۔ اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں کنجیاں قرار دی ہیں جن کے ذریعے ہم اللہ کی رحمت کے خزانوں کے دروازے کھول سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہم اللہ کا رزق اور اس کا فضل طلب کر سکتے ہیں، اور وہ دونوں کنجیاں عمل اور دعا ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ عمل دعا سے بے نیاز نہیں ہے، یعنی انسان کے لیے عمل کے بغیر دعا پر اکتفا کر لینا کافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوذر سے وصیت کرتے ہوئے فرمایا اے ابوذر، بغیر عمل کے دعا کرنے والا اسی طرح ہے جس طرح ایک انسان بغیر کمان کے تیر پھینکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے 3 آدمیوں کی دعائیں واپس پلٹا دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور یہ کہے اے پروردگار مجھے رزق عطا کر، تو اس کو جواب دیا جاتا ہے کیا میں نے تمہارے لیے طلب رزق کا راستہ مقرر نہیں کیا؟ اور انسان کے لیے دعا کے بغیر عمل پر اکتفا کر لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے بے شک اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور خدا ان کو عطا کرتا ہے، اور دوسرے بندے ہیں جو صدق دل سے سوال کرتے ہیں اور خداوند عالم ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ پھر جب ان کو جنت میں جمع کیا جائے گا تو عمل کرنے والے بندے کہیں گے اے ہمارے پالنے والے، ہم نے عمل کیا تو تو نے ہم کو عطا کیا، لیکن ان کو کیوں عطا کیا؟ جواب ملے گا یہ میرے بندے ہیں، میں نے تم کو تمہارا اجر دیا ہے اور تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کیا، اور ان لوگوں نے مجھ سے سوال کیا، میں نے ان کو دیا اور ان کو بے نیاز کر دیا، اور یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ اگر انسان عمل کرنے سے عاجز ہو تو اللہ نے اس کی تلافی کے لیے دعا قرار دی تاکہ انسان اپنے نفس پر اعتماد کرے، جو کچھ حول و قوت الہی کے ذریعے عطا کیا گیا ہے اور جو کچھ اس نے عمل کے ذریعے قائم کیا ہے اس کے فریب میں نہ آئے۔ معلوم ہوا کہ عمل اور دعا دونوں سب سے عظیم 2 کنجیاں ہیں جن دونوں کے ذریعے انسان پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عمل اور دعا دونوں چیزیں ایک ساتھ عطا کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہی سب کچھ عطا کیا جو ان کے پاس ہے، وہ سب کچھ نہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کے پاس ان کی کوششیں اور ان کے اعمال ہیں۔ وہ اپنی کوشش سے جو کچھ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنے نفوس اور اموال سے خرچ کرتے ہیں وہ عمل ہے، اور جو کچھ ان کے پاس نہیں ہے
وہ ان کا فقر اور اللہ کا محتاج ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے فقیر اور محتاج ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ انسانی حیات میں یہ دونوں اللہ کی رحمت کو نازل کرنے کی کنجیاں ہیں، جسے وہ اپنی کوشش، عمل، نفس اور مال کے ذریعے اللہ سے حاصل کرتا ہے، اور اللہ کے حضور میں اپنی حاجت، فکر اور مجبوری کو دکھاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، الدعاء صلاح المؤمن وعمود الدین ونور السماوات والارض، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون اور آسمانوں اور زمین کے لیے روشنی ہے۔ ایک اور جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، افزعوا الی اللہ فی حوائجکم والجاؤ الیہ فی ملماتکم وتضرعوا الیہ وادعوہ فإن الدعاء مخ العبادہ، اپنی حاجات اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤ اور حوادث کی صورت میں اللہ کی پناہ میں جاؤ، اس کی طرف گریہ وزاری کرو اور اسی کو پکارو، کیونکہ دعا عبادت کی روح ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، افضل العبادت الدعاء وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ لِعَبْدٍ فِي الدُّعَاءِ فَتَحَ لَهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ لَن يَحْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ، بہترین عبادت دعا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو دعا کی اجازت دیتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یاد رکھو، جو دعا کا سہارا لے وہ ہلاکت میں ہرگز مبتلا نہ ہوگا۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ وہ کون سی دعا ہے جو آپ نے پڑھنی ہے؟ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دعا قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے نجات دلاتی ہے۔ وہ شخص جو والدین کی بخشش چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کہ اس کی ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں، تو یہ دعا پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ حصول ثواب کے لیے درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ تیسرے کلمے کا ورد کرنا ہے، جو کہ یہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پاکی اللہ کے لیے ہے اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ ہی بڑا ہے۔ طاقت اور قوت اللہ ہی کی طرف سے، جو بڑی شان اور عظمت کا مالک ہے۔ یہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا غفارو یا غفارو یا غفارو۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے والدین کی بخشش کے لیے، اپنی اولاد پر کوئی بھی مصیبت نہ آنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی تمام قضا نمازیں معاف فرمائے، پل صراط سے آسانی سے گزرنا ممکن فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر کی سختی سے بچائے اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دعا ایک نعمت اور دونوں جہانوں میں کام آنے والی دولت ہے۔ دعا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کرنے کا ذریعہ ہے، لہٰذا جب بھی دعا مانگیں تو رحمت الہی پر یقین کامل،
اخلاص اور عاجزی و انکساری کرتے اپنے دل کو حاضر رکھیں اور دعا مانگنے والے اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ پاک میری دعا اپنے فضل و کرم سے ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ غفلت سے مانگی جانے والی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرماتا۔ چنانچہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک سے اس طرح دعا مانگا کرو کہ تمہیں قبولیت دعا کا پورا یقین ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بے توجہی اور بے یقینی سے صرف رسمی انداز میں دعا نہ مانگیں، بلکہ جب بھی دعا کریں تو انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر کر کے یقینی انداز میں کریں، کیونکہ مومنوں کے لیے سب سے بڑی سعادت اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ان کی دعائیں بارگاہ الہی سے رد نہیں ہوتی۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمیں خبر ملی ہے کہ بروز قیامت بندہ مومن کو بارگاہ الہی میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا، اے بندے کیا تو میری ہی عبادت کرتا تھا؟ عرض کرے گا ہاں۔ رب کریم پھر پوچھے گا، کیا تو مجھ سے ہی دعا کرتا تھا؟ کہے گا ہاں۔ اللہ کریم پھر پوچھے گا، کیا تو مجھے ہی یاد کرتا تھا؟ عرض کرے گا ہاں۔ تو رب کریم ارشاد فرمائے گا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جس جگہ بھی تو نے مجھے یاد کیا میں نے اسی جگہ تجھے یاد رکھا، اور جب بھی تو نے دعا مانگی تو میں نے تیری دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ پھر حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1، جو کچھ اس نے مانگا یا تو وہ اسے دنیا ہی میں عطا کر دیا جاتا ہے، نمبر 2، یا اس کا ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، نمبر 3، یا اس دعا کے سبب اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔